اس کی اس دعا کو سنتا ہے. اور اس سے پہلے کہ بادشاہ عبادت کرتا بادشاہ کی ناز پر پڑتی ہے, اسے کہتا ہے نہریان تو بیمار تو نہیں لگتا مجھے, صحت سے تو ٹھیک لگتا ہے, لیکن آج تیرے چہرے پر جو رونق ہے وہ پہلے والی نہیں. اداسی اپنی اس امراض کی حالت دیکھ کر, یروشلم کی بربادی دیکھ کر, اس کی خبر سن کر یہ بالکل پریشان ہو چکا تھا اور اندر پریشانی ہو تو چہرے سے نکل جاتے ہیں. تو بادشاہ نے وہ دیکھ لیا. بادشاہ کے سامنے آپ سودہ ہاتھ میں نہیں جا سکتے, یہ حکم ہے بادشاہ کا, یہ قوانین ہے بادشاہ کے کہ آپ کے سامنے افسردگی کی حالت میں جا نہیں سکتے. لیکن میں چونکہ خدا کا پاس ہے کہ چلا گیا, لیکن بادشاہ نے آبزرو کر لیا آج اس کے چہرے پر وہ رونق نہیں ہے, وہ بحالی نہیں ہے, وہ نور نہیں ہے, آج یہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہے, یہ پریشان ہے. تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے, تیری چہرہ بتا رہا ہے کہ تو پریشان ہے, تیرے اندر کی حالت تیرے چہرے سے اعلان تو بتا کیا ہے. تو بند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اداس سونا ہوں, میں کیوں پریشان نہ ہوں, میرے شہر کی جو حالت ہے, میرے اس قصبے کی, یروشلم کی جو اصل میں خدا کا شہر بھی کہلاتا ہے, اس کی جو حالت ہے, جس میں خدا بسیرا کرتا ہے, اس کی جو حالت ہے, آج جب پھر سے اس کی خبر پہنچی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا. تو بادشاہ کہتا ہے تو چاہتا کیا ہے, اپنا مقصد بتا. تو کیا رہتا ہے کہ میں وہ حالت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں, میں اس ملک کو, اس شہر کو پھر سے آباد کرنا چاہتا ہوں, میں پھر سے اس کو بحال کرنا چاہتا ہوں, میں پھر سے اس کو پوری رونقوں میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو مجھے جانے کی اجازت چاہیے. تو اتنا مرتبہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, تو بڑا اچھا موقع تھا, اور خدا چونکہ اس کی قوم کا اثر اب جواب دینے والا تھا, جو اثر کر چکی تھی اس کے دل میں بادشاہ کے دل میں, تو وہ جواب اس کو ملا کہ بادشاہ نے اس کو جانے کی اجازت دی. کئی دفعہ ہم بھی غلام کی چوری میں بلائے جاتے ہیں, ہم پر بھی کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہو جاتی ہیں, ہم بھی ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے نکل پڑتے ہیں. ذمہ داری کوئی بھی ہو سکتی ہے, ہم بھی خدا کی خدمت کے لیے نکل پڑتے ہیں. جب نکل پڑتے ہیں تو کیا ہم ان ساری ذمہ داریوں کو بآسانی پوری کر لیتے ہیں کہ مشکلیں آتی ہیں؟ مخالفت ہوتی ہے, مخالفت. لوگ کیا بڑے ہوتے ہیں, لوگ ہمارے نام شکر بناتے ہیں, لوگ ہماری ترقی سے جلسی کرتے ہیں, لوگ ان کو ہم کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں, اور طرح طرح کے ہیلے بہانے ڈھونڈ کر ہماری اس ترقی سے جلسے فیل کرتے ہیں, اور ان کی برداشت میں وہ ترقی نہیں کرتے. اب اس شخص کی ملت ایک ہے, کام اچھا کرنے کا سوچ رہا ہے, اس شہر کی بربادی کا گھر یہ لے کر آیا ہے, جس کی دعاؤں کا بوجھ لے کر آیا ہے, دل کا صاف ہے, لیکن اندر اس کو بحال کرنے کی ایک طلب ہوتی ہے کہ میں نے اس کو پھر سے بحال کرنا ہے. تو اس شخص کی زندگی میں اب ہم دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے. اس میں جب آپ پڑھے ویسا نہمیہ پر جب مہنگی سے باہر نکلے, ذرا 12 کی 43 آیت اور اس دن انہوں نے بہت سی قربانیاں چڑھائیں اور خوشی کی. اور اس دن انہوں نے بہت سی قربانیاں چڑھائیں اور خوشی کی, کیونکہ خدا نے ایسی خوشی ان کو بخشی کہ وہ نہایت شادمان ہوئے.
اور عورتوں اور بچوں نے بھی خوشی منائی. سو یروشلم کی خوشی کی آواز دور تک سنائی دیتی تھی. یروشلم کی خوشی کی آواز دور دور تک سنائی دیتی تھی. ایک پوائنٹ پیچھے رہ گیا تھا وہ شادمانی کے لحاظ سے کہ شادمانی کی آواز جب کسی گھر میں شادی کی شادمانی ہوتی ہے تو اس کی آواز دور دور تک سنائی دیتی ہے. ایک وقت تھا گاؤں میں جب کوئی شادی ہوتی تھی وہاں پر جو لائٹنگ کا ایک انتظام ہوتا تھا تو دور سے گھر دکھ جاتا تھا. وہاں پر جو اب تو ڈی جے سسٹم تھا اسپیکر وغیرہ وہ وہاں سے چلتے تھے تب وہ تھا اور اس کا شور جو اس کا راؤنڈ ہے نا وہ دور سے دکھائی دے جاتا تھا کہ وہاں پر شادمانی ہو رہی ہے یا وہاں پر شادی کا سما ہے. تو وہاں پر یہ سب کچھ دور ہی سے دکھ جاتا تھا. لیکن ہماری جو شادمانی ہے وہ دکھتے نہیں ہے کیونکہ ہم اس شادمانی کو ابھی سمجھے نہیں ہیں, ابھی ہم نے اس کو سیکھا ہی نہیں ہے. اب یروشلم جو برباد ہو چکا ہے اور سب سے تو پہلی بات ہے کہ اس کی دیوار گر چکی ہے. یرمیا آتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو اب بلاتا ہے, ان کے ساتھ ایک میٹنگ کرتا ہے. حالت دیکھ کر پریشان ہے, کام بہت بڑا ہے, ٹیم کوئی نہیں ہے, کسی کا اکیلا ایک ہی شخص نکلا ہے اور پورا شہر برباد ہے, آگ سے جھلسا ہوا ہے, ملبے کا ڈھیر بنا ہوا ہے اور شخص اکیلا ہے. تو اس نے یہ سارا بوجھ لیا ہوا ہے اور نکل پڑا ہے. وہاں پر جا کے جن کی خبر سن کر وہ آیا تھا کہ لوگوں کی حالت بڑی ماری ہے, لوگ بڑی قسم خوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں, جی رہے ہیں, انہیں کو آگے بلاتا ہے, ان کو اپنے پاس ایک میٹنگ ان کے ساتھ کرتا ہے کہ میں اس شہر کو بحال کرنا چاہتا ہوں, تو آپ میرے ساتھ مل کے کام کرو. کچھ لوگ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں, کچھ لوگ کام کرنے کے لیے اس کے ساتھ حامی بھر لیتے ہیں, اس کے اس بڑے کام کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ مل کر اس شہر کو بحال کریں گے, اس کی پھر سے رونق کو بحال کریں گے اور تیرے ساتھ جو بھی کرے گا ہم کو کریں گے. لیکن وہیں پر کچھ لوگ اس کی مخالفت بھی کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. جیسے ہم اپنی زندگیوں میں جب ہم اپنی توبہ کے بعد اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہمیں مختلف قسم کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں. ہم ہاتھوں میں دھر پکڑی ہوئی ہے, سچ کے لیے نکلتے ہیں تو بھلے والے دیکھتے کیا کہتے ہیں, آدھی پانی میں لگا ہے, آدھی سچ چلا ہے, آدھی اچھی طرح لگا ہے, مطلب کئی طرح کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں. ایک تو والے کرتے ہیں اور یہ بات جی اور سامنے پگڑ تو کہتی ہے بندہ آواز سمجھتی ہے پگڑ تو اور مزاقتاً ٹاؤن کر کے ہمیں وہ بلاتے ہیں. بے شک کام کو ہمیں پاس کر ہی دیتے ہیں, ایک اصل میں ٹاؤن کرتے ہیں یا بھگت کہہ کے بلاتے ہیں, اصل میں وہ ٹاؤن کہہ کر ہی ہمیں بلاتے ہیں, تانے دیتے ہیں. تو یہاں پر یہی کچھ ہمیں ملتا ہے کہ نہیمیا کے ساتھ ہوا. ذرا دوسرے باب کی پہلی آیت پہلی 2-3 آیتیں پڑھیں. ارتخششہ بادشاہ کے 20ویں برس نیسان کے مہینے میں, اب 20 سال کے بعد آیا ہے, 20 سال اسیری کاٹ کے آیا ہے, یروشلم کا بوجھ لے کے آیا ہے, اور ہوا کیا ہے, جب میں اس کے آگے تھی تو میں نے میاں اٹھا کر بادشاہ کو دی, اور اس سے پہلے میں کبھی اس کے حضور اداس نہیں ہوا تھا. تو بادشاہ نے مجھ سے کہا تیرا چہرہ کیوں اداس ہے, باوجود ہے کہ تو بیمار نہیں ہے, بس یہ دل کے غم کے سوا اور کچھ نہ ہوگا. 10ویں
میں اس ساری بات میں بتا چکا ہوں، آپ کو سمجھ دیں۔ اور جب سنبلت ہرونی اور امونی غلام طوبیہ نے یہ سنا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کی بہبودی کا خواہاں آیا ہے تو وہ نہایت رنجیدہ ہوئے، اور میں یروشلم پہنچ کر 3 دن رہا۔ پھر میں اب وہ آئے ہیں مخالف جو وہاں پر اس کو بحالی کا کام کرتے ہوئے حیران ہوئے۔ نام ہمیں پڑھے ہیں طوبیہ اور 3 نام ہی نام طوبیہ اور کیا طوبیہ امونی غلام ہے جو طوبیہ ہے، اور عرب جشن یہ 3 شخص ہیں وہاں پر جو اس کام کی جو بڑا کام وہ کرنے آیا ہے اس کی مخالفت کے لیے وہاں پر موجود ہے۔ اب ان لوگوں نے سب سے پہلا کام تو اس کام کے اندر جو مخالفت کی کہ اس کی پہلی بات تو اس کی میٹنگ کی مخالفت کی کہ تو یہ کیا کرنے لگا ہے، تو نہیں جانتا کہ یہ بادشاہ کے خلاف ہے، حالانکہ وہ بادشاہ سے اجازت لے کے آیا ہے، بادشاہ نے ہی بھیجا ہے کہ جا تو جو چاہتا ہے وہ جا کے کر لے، لیکن بہانہ کر رہا ہے۔ یہاں پر یہ 3 بات شیطان کا ایک روپ ہے، شیطان کا ایک روپ ہے، اور شیطان پر کو سامنے آئے ہیں اور اس بڑے بحالی کے کام کو روکنے کے لیے آئے ہیں اور بہانے کر رہے ہیں کہ بادشاہ نے اس کو برباد کیا ہے، تو تو اس کو بحالی کا بہانہ بنا کر ہمیں پھر سے تو غلامی میں یا مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے، تو یہ نہ کر، ہم اس کو یہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو انہوں نے پہلے تو باتوں سے اس کی مخالفت کی، اس کے بعد جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو 18ویں آیت میں پڑھیں اور میں نے ان کو بتایا کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر کیسے رہا۔ وہ بتا رہا ہے کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ میرے ساتھ ہے، اصل میں خدا نے میرے دل میں ڈالی ہے یہ بات، تو خدا کا یہ کام ہے، خدا کرنے والا ہے، ہم صرف وسیلے کے طور پر استعمال کرنے والے ہیں، کام خدا ہی کرے گا، تو تم میرا ساتھ دو۔ اور یہ کہ بادشاہ نے مجھ سے کیا کیا باتیں کہی تھیں، انہوں نے کہا ہم اٹھ کر بنانے لگے، سچے کام کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا۔ اور جب سنبلت اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا، یعنی جو لوگ میٹنگ میں آئے تھے وہ اس ارادہ کا تیار ہو گئے کہ ہم یہ کام کریں گے، ہم اس بربادی کو بحال کریں گے، ہم اس بربادی کو بربادی رہنے نہیں دیں گے، ہم پھر سے اس سارے یروشلم کو جو برباد ہو چکا ہے اس کو بحال کریں گے۔ انہوں نے ہم بھر لی، لیکن انہی میں شیطان نے بھی اپنا کام دکھانا شروع کر دیا اور مخاطبت پر لوگ بیٹھے ہوئے اس کے۔ اور جب سنبلت ہرونی اور امونی غلام طوبیہ اور عربی جشم نے یہ سنا تو ہم کو ٹھٹھے میں اڑانے اور ہماری حقارت کر کے کہنے لگے تم یہ کیا کام کرتے ہو۔ یہ سب سے پہلا کام مخالفت کی، اس کے بعد اب وہ ٹھٹھے میں آ رہے ہیں۔ یہ ساری ہماری زندگی کو ہی پیش کیا جا رہا ہے، تب ہم بھی کچھ اچھا کرنے کے لیے نکلتے ہیں، کچھ بحالی اپنی زندگی میں لانے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، تو لوگ سب سے پہلا کام ہمیں ٹھٹھوں میں ہی اڑاتے ہیں، تو لوگ تو اڑاتے ہیں، گھر میں ہی ہماری مخالفت شروع ہو جاتی ہے، گھر میں ہی ہمارا کام روکنا شروع کرتے ہیں لوگ، خاندان سے شروع ہوتا ہے، پھر باہر جاتا ہے تو لوگ مخالفت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اصل میں اس کی شروعات گھر سے ہی ہوتی ہے۔ اب انہوں نے جب سب سے پہلا کام دیوار بنانا شروع کیا، اس دیوار کو بنانا شروع کیا جس پر جس کی جو بنائی ہے وہ بہت بڑی، اس پر 3 رکھیں، کم از کم 3 یا 4 رکھیں، اس کے اوپر چل سکتی اتنی مضبوط دیوار، جاؤ میں ویڈیو بنا رہی پیچھے ہو گئی۔ وہ دیوار جس میں تعمیر کا کام ہم نے شروع کیا وہ بہت مضبوط ہے، لیکن یہ شخص پھر آتا ہے سامنے، یعنی یہ تینوں اشخاص پھر آتے ہیں سامنے اور آگے کہتے ہیں کہ یہ دیوار جس طرح شروع کی ہے نا، ایک لومڑی آئے گی اور دیوار کو گرا دے گی۔ لومڑی دیکھیے، لومڑی کس طرح یعنی ایک بڑا لاغر سا کمزور سا آپ کتا دیکھو نا، تو اس کتے جیسی وہ لومڑی ہوتی ہے، سکڑی سی، ایک مریض کتے کی طرح۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ایک لومڑی آئے گی اور تمہاری اس
دیوار کو جس کو تم نے بنانا شروع کیا ہے اس کو گرا دو. اب اصل میں کیا کرتے ہیں اس مضبوط دیوار کی طرف نہیں دیکھ رہے اور وہ چھوٹی سی کنڈی کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو گرا دو. بالکل دیوار مضبوط ہے بنانے والے لکھنے والے ہوں دیوار بڑی مضبوط ہے لیکن وہ لومڑی کا اشارہ کرتے ہیں کہ لومڑی کو سمجھتے ہیں لومڑی گرا دینے والی دیوار. وہ لومڑی کیا ہے اصل میں ایک چھوٹا سا برا خیال جو ہماری پروٹیکشن کی بڑی دیوار کو گرا سکتا ہے. ایک لومڑی آتی ہے اس دیوار کو گرا دیتا ہے. اصل میں شیطان کو اشارہ کرتا ہے کہ میرا چھوٹا سا خیال میں تیرے میں ڈالوں گا اور یہ ساری کی ساری جو پروٹیکشن کی دیوار ہے اس کو وہ برباد کر دے. تو یہی ہوتا ہے ہماری زندگی میں. ہم یسوع کی پروڈکشن کو بھول جاتے ہیں اور ایک بڑی کے خیال کو اندر آنے دیتے ہیں جو ہمیں برباد کر کے رکھ دیتا ہے. تو اس طرح اشارہ کر رہا تھا کہ ایک لومڑی آئے گی اور دیوار کو گرا دے گی اور یہی ہوتا ہے. ہم اس بڑی پروڈکشن سے نظریں ہٹا دیتے ہیں اور اس لومڑی کو کھینچ دیتے ہیں. اور لومڑی ایک سوچ کی صورت میں ایک برے خیال کی صورت میں ایک بات کرنے کی صورت میں ایک گندی نیت کی صورت میں ہمارے اندر داخل ہوتی ہے اور اس بڑی پروڈکشن کو ہٹا دیتے ہیں اور ہم پھر سے بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں. سوچا تیسری کی چوتھی ہے تیسری کی چوتھی اور ان سے آگے مریموت بن اوریا بن حقوس نے مرمت کی. اور ان سے آگے تیسرے کی چوتھی ہاں جی تیسرے اور ان سے آگے مریموت بن اوریا بن حقوس نے مرمت کی. اور ان سے آگے مرمت کا کام شروع ہو گیا ہے. انہوں نے دیوار بنانی شروع کر دی ہے. یہیں پر وہ آئے ہیں اس بہانے کو دیکھ کر کہ ایک لومڑی آئے گی اور اس دیوار کو گرا دے گی. اب یہ دیوار کیا کرتی ہے؟ اس دیوار کو وہ گرانے کی بات کرتے ہیں. اس دیوار کا کیا مطلب ہے؟ دیوار کا سب سے مین کام کیا ہوتا ہے؟ پروٹیکشن. دیوار پروٹیکٹ کرتی ہے یا ایک شہر کو دوسرے شہر سے الگ کر دیتی ہے. اس میں دیوار آ جاتی ہے تو دو شہر الگ الگ ہو جاتے ہیں یا دو گھر الگ الگ ہو جاتے ہیں نا سارے تو دیواروں یعنی اس میں ہمیں الگ کر دیا ہے. تو جو دیوار کا کام ہے وہ دو حصوں میں بانٹ دیتا ہے. یعنی آپ کی پچھلی زندگی میں اور نئی زندگی میں ایک بڑی دیوار بنانے کی ضرورت ہے. وہ لومڑی کی صورت میں کوئی برا خیال کوئی آپ اس طرف داخل نہ ہونے پائے. تو یہ دیوار کا مضبوط ہونا بنا کے ہوئی ہے. سب سے پہلا کام انہوں نے دیوار بنانا شروع کی ہے اور ہم جو سب سے مین ہماری بنیاد ہے ہم اس دیوار پر کام نہیں کر رہے. ہم پروٹیکشن دیوار جو سب سے بنیادی بات ہے آپ نے اسی پر کام ابھی تک شروع نہیں کیا. نئی زندگی تو شروع کی ہے لیکن دیوار نہیں بنا پائے ہیں پچھلی اور نئی زندگی کے بیچ میں. اس کو بار بار کوئی چھوٹا سے چھوٹا خیال کوئی بری سوچ لے کر ہمیں پھر سے پچھلی زندگی میں دھکیل لیتے ہیں واپس لے جاتے ہیں. تو یہ دیوار جو سب سے بنیادی کام ہے ہمیں اس دیوار پر کرنا ہے. اس دیوار کو مضبوط کرنا ہے. جب دیوار ہو جاتی ہے تو ہم الگ ہو جاتے ہیں. ایک دیوار الگ کرتی ہے وہ حصوں میں بانٹتی ہے. ایک حصہ ادھر اور ایک حصہ ادھر کر دیتی ہے. ہم سب کو شاید یاد ہو کہ بلیعام ایک ہوا نبی. بلیعام کا نام سنا پڑتے ہیں تو اسرائیل کے خلاف ایک کسی بادشاہ کے لیے وہ آیا تھا اسرائیل پر اعلان کرنے کے لیے ان کے اوپر بددعا کرنے کے لیے. تو وہ لے کے تو آیا اپنا منصوبہ لیکن اس کے منہ سے قرآن نے لائف نکلنے نہیں دی. قرآن نے تو اس نے ایک کام کیا. وہ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھا اور وہاں سے اس نے سارے اسرائیل قوم کو لے
کی نوت کی ورنہ معاملہ کی بات کی ہے. اس نے پہاڑ پر چڑھ کر اس قوم کو غور سے دیکھا اور اس نے کہا کہ نہیں بھائی یہ جو قوم ہے نا یہ ساری قوموں سے الگ ہی رہے گی. یہ دوسری قوموں کی کوئی بھی رسم اپنے اندر نہیں آنے دے گی. لوگ ان کی رسمیں لے تو لیں, یہ کسی دوسری رسم کو اپنے اندر میں نہیں آنے دے گی. ان کا طور طریقہ ہی الگ ہے. ان کے زندگی گزارنے کے سارے طور طریقے کو ان کو الگ کرتے ہیں, یہ الگ ہی رہے گی. تو ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. یہ اسی طرح اپنی زندگیاں گزارتے ہیں, گزارتے رہیں گے. تو اس نے وہاں پہ نبوت کی. تو آج کلیسیا کی کیا حالت ہے؟ کیا کلیسیا الگ نظر آتی ہے؟ آتی ہے الگ نظر؟ یا دنیا کا کی ساری جو ہم دیکھتے ہیں وہی کام شروع کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے تصویر کرنا, انہوں نے چرچ ہے تصویر کرنا, اچھی ہوتے ہیں کام تصویر کرنا. اور آپ چنے ہوئے الگ کیے ہوئے لوگ ہیں, تو آپ نے الگ نہیں رہنا. اصل میں جو دیوار ہے وہ آپ الگ کر دیں. تو ہم جب الگ کیے ہوئے ہیں, ہم جب چنے ہوئے ہیں, ہم دنیا سے نہیں بلکہ دنیا ہم سے سیکھتی ہے, ہم دنیا کو سکھانے والے ہیں, ہم ایک نمونے کے طور پر ہیں. تو ہم کیسے دنیا داری کی وہ رسومات کو اپنی زندگی میں اپنے ساتھ لے کر آگے چل سکتے ہیں. تو اس کی بات کو ہم نے بڑے دھیان سے, بڑے غور سے دیکھنا ہے اور سیکھنا ہے. اس کی بات پر کام کرنا ہے جو بڑا ضروری ہے. اصل میں ہم نے اس کی بات پر کام کیا ہے نہیں. اپنی بحالی کی ہم بات کر رہے تھے. اپنی بحالی آنے سے پہلے جو شہر کی حالت تھی وہ ہم نے دیکھی. آج ہماری زندگیاں جو اصل میں جس کے لیے قرآن ہے ہمارے لیے کہا کہ تو نہیں جانتے تھے تو خدا کا مقدس ہو. وہاں پر بھی مقدس برباد تھا, وہاں پر بھی بربادی تھی. بالکل ہمارے فاٹک سب آپ سے جلے ہوئے, پھونکے ہوئے, پوری طرح بربادی تھی. اصل میں وہ سارے کا سارا مندے کر کے ہماری زندگیوں کی بنائی کرتا ہے. جو اسی یروشلم کی جہاں پر خدا کی حضوری کبھی ہوا کرتی تھی, اس کی حالت ہم سبوں کی حالت ہے. کیونکہ آج ہم بھی خدا کے مقدس بننے والے ہیں. جس طرح اس کی بحالی کا کام ہوا, ہماری زندگیوں میں بھی وہ بحالی کا کام ہونا ہے. نہمیہ اٹھا, اس نے وہ بحالی کا کام شروع کیا. اس کی مخالفت ہوئی لیکن وہ ڈرا نہیں, وہ رکا نہیں. اس نے مخالفت کو برداشت کیا, تانوں کو برداشت کیا, لوگوں کے مذاق کو برداشت کیا, لیکن اس نے کام کو رکنے نہیں دیا. کیا ہم اپنی زندگیوں کی بحالی کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں تو کیا ہم اس کو پائے تک پہنچا پاتے ہیں یا پہنچا پا رہے ہیں؟ کیا زندگیوں میں کچھ بحالی آ رہی ہے؟ اس نے اس بڑے کام کو بہت مشکل تھا, تو بہت بڑا تھا. پورا شہر آباد کرنا, پورے شہر کو پروٹیکٹ کرنا, بڑی دیوار بنانی, ایک بڑا کام اس نے کیا. ہمارے پاس بھی ایک شہر ہے جو برباد ہے بالکل اسی طرح جس سے خدا کی حضوری اٹھ چکی ہے. ایک مکے کا ڈھیر بنا ہوا ہے. ہم نے بھی اس شہر کو آباد کرنا ہے, ہمیں بھی بحالی کا کام کرنا ہے, ہمیں بھی خدا کی حضوری کے قابل اس کو بنانا ہے. تو سب سے پہلا کام ہم نے دیوار کو کھڑی کرنا ہے. تو ہم ابھی تک اس کی بنیادی طور پر بھی ہم نے کام ابھی شروع نہیں کیا, اس پر کام کرنا ہے. اس نے کیا, مخالفت کے باوجود اس نے اس کام کو روکا نہیں. پھر تانے ملے, اس نے وہ ڈرا نہیں, اس نے ان تانوں کو اپنے اوپر لیا نہیں. لیکن ہم ایک دفعہ تانوں سے ہی رک جاتے ہیں. تھوڑی سی مخالفت ہوئی, ہم رک گئے, اور نہیں رہا لوگوں نے جیت نہیں دے, لوگوں نے بدلا نہیں دے, تو روک دیا. یہ سہ رہا ہے, مخالفت سہ رہا ہے, تانے سہ رہا ہے, کنزے سہ رہا ہے. اب کام کو رکا نہیں, شیطان آگے آگے بڑھاتا جا رہا ہے. پہلے اس نے ویسے مخالفت کی میٹنگ کے اندر, پھر اس نے کام جب شروع ہوا وہاں پر مخالفت کی, پھر تانے کسے, تنگ مانی, پھر اب اس نے ایک اور کام کیا.
باقاعدہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے جانا، وہ لڑنے کے لیے بھی کھڑا ہو سکے، لٹرلی لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو کہتے نہیں سچ بنا دینا، نہیں یہ کام کر دینا، تو لٹرلی لڑنے کے لیے ہتھیار کے ساتھ لگا یہی ہوا، نہیں بنانے دیں گے، اس بربادی کو ہم نے بھال نہیں ہونے دینا، یہاں پر خدا کی حدود نہیں آنے دیں گے، یہاں پر خدا کی حقیقت نہیں بننے دیں گے، اس پروٹیکشن کی دیوار کو ہم نے نہیں بننے دیا، تو وہاں پر وہ آگے آپ لڑنے کے لیے بغیر، جب لڑنے کے لیے آئے تو نہمیہ نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھائی کام بے شک سلو ہو جائے، کام بھاری کا بے شک سلو ہو جائے لیکن ہونا چاہیے، یہ رکنا نہیں چاہیے، اس لیے آپ نے کام کرنا ہے، جو مزدور مٹی کا گارا جو بنائے گا، جو وہ بنائے گا تو وہ ایک ہاتھ سے بنائے گا اور ایک ہاتھ میں تلوار رکھے گا، ہتھیار رکھے گا، اس کے بغیر اب کوئی بھی خدمت ہے تو تلوار کے بغیر نہیں ہوگی، اس بات کو سمجھیں، یہ امتحان خدمت کوئی بھی ہے وہ آپ نے مٹی ہی کھولنی ہے، گارا ہی بنانا ہے تو ہاتھ میں تلوار پوری ہے، اینٹیں اٹھانی ہے، بے شک ایک ہاتھ سے کام اٹھائی جائے، دنیاوی کام بے شک کم ہو لیکن تلوار ہاتھ سے نہ چھوٹے، تلوار ہاتھ میں قائم رہنی چاہیے، مستری جو اینٹیں لگا رہا ہے وہ بے شک دس کی بجائے 2 اینٹیں لگائے لیکن تلوار کے بغیر نہ لگائے، تلوار ہاتھ میں رہے، تلوار ہاتھ میں ہوگی تو دشمن دور سے کھڑا رہے، دیکھتا رہے کہ بھائی ان کے پاس بھی کیا رہے ہیں، ان کے پاس بھی تلواریں ہیں، وہ بھی وار کر سکتے ہیں، وہ بھی اب سب کچھ چپ چاپ سہنے والے نہیں ہیں، ان کے ہاتھوں میں بھی ننگی تلواریں ہیں، اور جو ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہیں وہ صرف سجاوٹ کے لیے پکڑی ہوئی، وہ مار بھی سکتے ہیں، تو جب انہوں نے تلواروں کے ساتھ اس خدمت کو جاری رکھا، اس بربادی کی بحالی کا کام جاری رکھا لیکن ہاتھ میں تلوار رکھی تو وہ کام پائے تک پہنچ گئی۔ آج ہم نے بھی کسی بربادی کو بحال کرنا ہے، خدمت چھوٹی بڑی نہیں دیکھنی، کام چھوٹا بڑا نہیں دیکھنا، ہم ایڈرز ہیں، ڈیکن ہیں، پرستار ہیں، سازندے ہیں، میوزیشنز ہیں، جو بھی ہیں، خدمت نہیں دیکھنی، میری خدمت چھوٹی ہے، میرا کام چھوٹا ہے، تلوار کا ہاتھ میں ہونا لازم ہے، وہ تلوار کیا ہے؟ وہ تلوار خدا کا کلام ہے، جب یہ ہاتھوں میں ہوگا شیطان اگر آگے زندگی میں اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں یا دعا کرواتے ہیں، لیکن شیطان اگر کسی چیز سے ڈرتا ہے تو سب سے زیادہ ڈر کو اس تلوار کا ہے، وہ خدا کے کلام سے ڈرتا ہے، وہ خدا کی تلوار سے ڈرتا ہے۔ یسوع نے جب اس پر باتیں پتہ پائی تو وہ کلام سے پائی، روزوں میں تو ٹھہرے ہوئے تھے یسوع سے، دعائیں تو کر رہے تھے یسوع سے، لیکن پھر بھی شیطان سامنے آ کھڑا ہوا، وہ یہ روزے اور دعائیں شیطان کو نہیں، شیطان آ جاتا ہے، یسوع کی زندہ مثال ہمارے سامنے ہے، وہ دعاؤں میں تھے، وہ روزوں میں تھے، لیکن پھر بھی شیطان سامنے تو اگر وہ بھاگا ہے تو کلام سے، جب یسوع نے کلام سے جواب دیا تو پھر وہ اس کی حکم ہے کہ شیطان بولو، کلام کی اس پر بات نہیں کرنا، وہ پھر بھگایا کلام، وہ لوگ پروٹیکٹ رہے تو کیا تھا؟ تلوار، خدمت چھوٹی تھی، سلو ہوئی لیکن جاری رہی تو وہ ایک دن اپنی مقصود کو پائی، انہوں نے پورے شہر کو بحال کر دیا، پورے شہر کو بحال کر دیا، ایک بڑی دیوار جس کے لیے کوئی تصور نہیں کر سکتا
چاہتا تھا کہ یہ اتنی مضبوط دیوار بنا پائیں گے، انہوں نے بنا لی۔ ان کی اس لگن میں حالانکہ سخت مخالفت تھی، لیکن انہوں نے لگن نہیں چھوڑی۔ ہاتھوں میں تلوار، خدمت بے شک تھوڑی تھی، کام سلو ہوا لیکن ہو گیا۔ تو ہمیں بھی اس خدمت کو روکنا نہیں ہے، ہمیں بھی اس اپنے یروشلم جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کی حضوری آنی چاہیے، اس کی بحالی ہونی چاہیے، تو اس کو بحال کرنا ہے۔ تو اس کے لیے بھی پوری لگن کے ساتھ ہی ہمیں کام کرنا پڑے گا، پوری لگن کے ساتھ ہی اس کام کو جاری رکھنا پڑے گا۔ کسی جگہ پر بھی اس کو روک نہیں سکتے، تو کرنا سے کام ہم پر غالب آ جائے گا۔ یہ کام جس کو ہم نے شروع کیا تھا رک جائے گا اور پھر سے بربادی شروع ہو جائے گی، وہ نہیں رکے گی۔ سلو ہوا کام لیکن جاری رہے، اور ان کی اس لگن نے، اس انتھک محنت نے، ہاتھوں میں تلواروں نے، دل میں دعاؤں نے اور یکتی دیکھی نے آخرکار ان کو کامیابی اور کامیابی سے ہمکنار کر دی۔ انہوں نے اس بخاری کو کام کو پورا کر دیا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ہو گیا، دیوار پروڈکشن کی مضبوط دیوار وہ بن گئی، شہر بحال ہو گیا، ہیکل بحال ہو گیا، ہیکل میں اب خدمت کا کام شروع ہو گیا۔ اب جو سب سے مزیدار چیز ہے، جو کالج تھے اب ان کو تو شرمندگی اٹھانی چاہیے، ان کو تو اب نا اس میں دامن محسوس کرنی چاہیے۔ ان کا مقابلہ ان کا کچھ قلم چھوڑ دینا چاہیے۔ ہوا ہے پڑھا ہم شیطان بڑا شاطر ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہم اسٹرگل میں ہیں، جب تک ہم خدمت میں ہیں، جب تک جو کریں گے ہم اٹھ نہیں جاتے، بول بیٹھے ہماری آخری سانس تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، کسی نہ کسی جگہ پر اس کو گرانا ہے۔ سب کچھ ہو چکا ہے، دیوار بن چکی ہے، ہیکل تعمیر ہو گئی ہے، ہیکل میں باقاعدہ عبادات شروع ہو گئی، خدا کی حضوری کریں گے وہاں پر، حضوری والا کام پھر سے بحال ہو چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے۔ نہمیا چلا گیا ہے واپس اپنی خدمت کو، جہاں پر بادشاہ کے حضوری کو کام کرتا ہے، اور 12 سال ہو گئے سپاہی کے کام کو، 12 سال ہو گئے، 32ویں سال میں اگر ہم اس کا پڑھیں 13ویں باب کی 6 سال ایسا پڑھیں 13ویں کی 6۔ پر ان ایام میں یروشلم میں نہ تھا، کیونکہ شاہ بابل ارتحشست نہمیا یروشلم کو چھوڑ چکا ہے، وہ واپس بادشاہ کے پاس جا چکا ہے، بحالی کا کام وہ کروا کے گیا ہے، سب کچھ کروا کے وہ وہاں سے چلا گیا ہے اور بادشاہ کی خدمت میں ہے۔ جی کیونکہ شاہ بابل ارتحشستہ کے 32ویں برس میں 32واں سال ہو، یعنی 20 سال میں شروع ہوا، 20 سال میں ہی واپس آیا تھا، اور 12 سال کے بعد وہ پھر سے کیا ہے وہاں پر، اور وہاں پر دیکھنا تھی 32ویں برس میں بادشاہ کے پاس گیا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد میں نے بادشاہ سے رخصت کی درخواست کی۔ اس نے وہاں پر خدمت کی، بادشاہ کی خدمت میں پھر وہ اپنے گھر کی بندائی تھی، اور وہاں پر پھر درخواست کی اور وہاں سے چھٹی مانگی کہ مجھے کچھ دنوں کی چھٹی ہو، میں نے پھر سے جا کے دیکھنا ہے کہ ہیکل ٹھیک ہی ہے، ہیکل بہتر ہی کچھ ہو گیا، ہیکل بحال ہے، آپ دیکھیے تو دیکھنا ہے، دیکھیے۔ اور میں یروشلم میں آیا اور معلوم کیا کہ خدا کے گھر کے صحنوں میں طوبیہ کے واسطے ایک کوٹھڑی تیار کرنے سے الیاسب نے کیسی خرابی کی ہے۔ دیکھو یہ طوبیہ کون ہے؟ سخت مخالف، اس نے میٹنگ میں مخالفت کی، بعد میں آوازیں کسے، اس کو کنزے اور تانے مارے، اس کے کام کے اندر بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کی، اس کی سخت مخالفت کی، لڑائیاں اور جھگڑے کیے، اور بیٹھا کہاں پر ہوا ہے؟ صحن میں
پردے سے یعنی اندر چلا گیا، صرف نوشت نہیں پردے میں چلا گیا. جی اس سے میں نہایت رنجیدہ ہوا، اس لیے میں نے توبیہ کے سب خانگی سامان کو اس کوٹڑی سے باہر پھینک دیا. پھر میں نے حکم دیا اور انہوں نے ان کوٹڑی کو صاف کیا، اور میں خدا کے گھر کے برتنوں اور نظر کی قربانیوں اور لبان کو پھر وہیں لے آیا. پھر مجھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص سخت مخالف تھا اصل میں تو شیطان کا روح تھا. شیطان ہے نا، اسی کا مخالف شیطان ہے. وہ سخت مخالف تھا، ہر طرح کی مخالفت کی، طنز کیے، تانے مارے، کام روکے، لڑائیاں کی، جھگڑے کیے، ہر طرح سے مقابلہ کیا خدا کے لوگوں کو. لیکن لوگ رکے نہیں، وہ اپنی لگن کے ساتھ لگے رہے. انہوں نے وہ شہر آباد کیا، ہیکل کو آباد کیا، ہیکل میں عبادات شروع ہو گئی. اب یہ شیطان نے دیکھا کہ یہ لوگ نہیں ہوئے تو وہاں سے کسی کاہن کے ساتھ اس نے رابطہ کیا، کسی بہن کے ساتھ اسے بیٹھے تھی اور کہا کہ مجھے ہیکل کے اندر جگہ دے. تو اس کاہن نے اس کی باتوں کو لیا اور اس کو اندر پھر سے آنے کا موقع دیا. یہ ساری ہماری زندگی کی نمائندگی ہے. ہم کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی پروڈکشن کر دی، ایک بڑی دیوار کھڑی کر دی، بڑی اچھی عبادات شروع کر دی، لیکن وہ آپ کے کسی چھوٹی موٹی کمزوری کا انتظار کر رہا ہے. وہ موقع کی تلاش میں ہے. اس نے جیسے ہی موقع دیکھا کہ نہمیہ چلا گیا ہے تو اس نے وہاں پر کسی کام کو لیا اور کہا کہ مجھے ہیکل کے اندر جگہ دی، میں نے بھی ہیکل کے اندر جانا. وہ آ گئے. پھر جب نہمیہ دوبارہ آیا تو اس نے آ کے پھر دیکھا کہ یہ ہیکل کے اندر اس نے آ کے پھر سے اس کو باہر نکالا. اس کے سارے سالوں سامان جو بھی اس کا سامان شیطان کا جو ساتھ تھا اس کو پھر سے نکالا، پھر سے ٹوکری کو پا دیا، پھر سے کو صاف کیا اور پھر سے اس ہیکل کے اندر خدا کی عبادت شروع ہوئی. شیطان کبھی بھی رکنا نہیں ہے. آپ کی کمزوریوں پر اس کی کڑی نگاہ ہے. وہ باہر کی کمزوری ہو یا کسی فرد کی کمزوری ہو، وہ اسی کو استعمال کرے گا. اور کچھ سے وہ رکے گا نہیں. اپنے کام کو جب تک وہ انجام نہیں دے گا، خدا کی اس اچھی فیصلے محفل کو برباد نہیں کرے گا، اس کو سکون نہیں ملے گا. وہ آئے نہمیہ ہی کہہ دیتے ہیں، نہمیہ ہی دیکھے گا، نہمیہ ہی بھانپے گا اس کو. یہ وہ پھر آتا ہے. اب ایک بار بیٹے کے دوران ہی پیچھے چھوٹی موٹی ہماری آپس میں دوسری محنت ہو گئی کہ یہی چھوٹے چھوٹے موقع ہیں اس کو ہیکل میں ہم گھساتے ہیں، اس کو نظر آنے دیتے ہیں. بڑے دھیان کی ضرورت ہے، نہمیہ جیسی آنکھ کی ضرورت ہے. اگر اتنی سخت محنت کی ہے اپنی زندگی کی بحالی کے لیے، اس یروشلم کی بحالی کے لیے، اس مقدس کی بحالی کے لیے، تو نظر بھی کڑی چاہیے آپ کو. اور پھر سے مجھے ڈسٹرب نہ کرے. اصل میں ہوتا نہیں ہے یہ کیوں بار بار وہ ہماری زندگی میں گھس آتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ گاڑی پڑھ کے ہم اس کو سمجھ کرتے ہیں ایسا ہوگا کیوں؟ وہ کیوں بار بار زندگیوں میں لا کے ہو جاتا ہے؟ وجہ اس وجہ کو دیکھتے ہیں. جب اسرائیل قوم پیچھے سے نکل کے کنعان میں داخل ہونے والی تھی، بالکل آخری حال میں ہم سب جانتے ہیں یشوع لے کے جاتا ہے موسیٰ کو وہاں پر. تو خدا نے کلام کیا وہاں کہ جس کنعان میں اب تم داخل ہونے والے ہو، اب کنعان بھی ایک طرح کا کہہ رہا ہوں کہ سیمور بھی ہے. اس کنعان میں تم داخل ہونے والے ہو، وہاں کی کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی قوم، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا قبیلہ، کوئی بھی ان کا ایسا کوئی جانور، کوئی بھی چیز ہو، تم نے ان کو وہاں سے نکال دینا، ان کو اپنے درمیان رہنے نہیں دینا. ذرا گنتی کی
33 کی 55 آئے. یہ بڑی بڑی ہوتا ہے. گنتی 33 کی 55 آئے. لیکن اگر تم اس ملک کے باشندوں کو اپنے آگے سے دور نہ کرو تو جن کو تم باقی رہنے دو گے لیکن اگر تم اس ملک کے باشندوں کو اپنے آگے سے دور نہ کرو اپنے آگے سے دور نہیں کرو گے, اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرو گے, اپنی دلوں سے دور نہیں کرو گے جی, تو جن کو تم باقی رہنے دو گے وہ تمہاری آنکھوں میں خار اور تمہارے پہلو میں کانٹے ہوں گے, اور اس ملک میں جہاں تم بسو گے تم کو دکھ کریں گے, اور آہی کو یوں ہوگا جیسا میں نے ان کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا ویسا ہی تم سے کروں گا. آمین آمین. تو کیا ہوا کہ سبوں کو نکالنا تھا, کسی کو بھی اپنے ساتھ نہیں رکھنا تھا, اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں رہنے دینا تھا. یعنی وہاں پر جو گناہ تھے یا جو لوگ تھے یا جو بدیاں تھیں جو برائیاں تھیں ان سبوں کو نکال دینا تھا, کسی کو بھی لینے نہیں دینا تھا. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ گیا تو وہ آپ کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھیں گے. آنکھوں میں کانٹا ہو تو کیا ہم دیکھ سکیں گے؟ اگر آنکھوں میں ہی کانٹا چھپا ہوا ہو تو کیا ہم دیکھ سکیں گے؟ ایسے پہلے کے سامنے نظر نہیں آ رہا تو بار بار زندگی سے آتا ہو. پھر آگے لکھا ہے کہ پہلوؤں میں کانٹے پہلوؤں میں کانٹے پہلو یعنی پسلی, پہلو کہتے ہیں جہاں پر کانٹے کی وجہ آپ پسلی میں ہی کچھ چیز چھوڑتی رہتے تو آپ سکون کر سکیں گے. خدا کا حکم تھا ان سبوں کو نکالنا ہے. اگر یہ کانٹے کی طرح آنکھوں میں چھوٹے رہیں گے, آنکھوں کو اس کی دکھائی نہیں دے گا تو بار بار زندگی میں گناہ آتے رہیں گے, کیونکہ ہم دیکھنے سے متاثر ہیں. تو جب یہ بڑی چیزیں ہماری زندگی کے اندر سے نکلی نہیں ہیں, انہیں کے ساتھ ہم زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں, تو پھر دقت تو ہوئیں گے. یہ گناہ جب زندگی میں رہیں گے تو بیماریاں تو آئیں گی. یہ بدیاں جب زندگی سے نکلے گی نہیں, ان کی چبھن رہے گی تو پھر بربادیاں تو آئیں گی, پھر گھٹے تو رہیں گی, پھر آزمائشیں تو رہیں گی, پھر اندھیرا تو رہے گا, پھر اندھیرا تو رہے گا زندگی میں, کیونکہ ہم نے سبوں کو نکالے نہیں, کسی نے کسی کے ساتھ سلوکا کر ہی لیا ہے اور اس کو رہنے دیا ہے. تو ہم کیا نہیں نکال سکتے, یہ غور کرنے والی بات ہے. کچھ زندگی میں داخلے آگے بڑھ رہے ہیں, خدا کا حکم ہے سب کو نکالنا ہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے سے دور کر دینا ہے, تاکہ وہ آپ کے اندر نہ ہو اور نہ آپ کی زندگی میں دقت آئے, نہ کوئی مصیبت آئے, نہ کوئی درد آئے, نہ کوئی بیماری آئے. اگر یہ سب کچھ آ رہا ہے تو کچھ ہے زندگی میں ایسا جس کو ہم نکال نہیں سکتے ہیں, تو ساتھ ہی اس زندگی میں چل رہا ہے اور ساتھ ہی گود بھی کر رہا ہے. کوئی ہے زندگی میں, وہ ہے کیا؟ ان کے لیے تو یہ تھا قوموں کو نکالنا ہے, ان قبیلوں کو نکالنا ہے, ان جانوروں کو نکالنا ہے, ان رسومات کو نکالنا ہے. تو آج ہم نے کیا نکالنا ہے؟ ایسی کیا باتیں ہیں زندگی میں تو ہم نکال نہیں پا رہے ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں؟ غلطیوں کے نام دوسری کا فرق اس کا 5واں باب اس کی 19 اور 20 ہے. ان میں سے غور کرو کہ میری زندگی میں کیا رہ گیا ہے جس کو میں نکال نہیں پا رہا اور میری زندگی پوری طرح سے بحال نہیں ہو پا رہی. میری زندگی میں وہ رونقیں نظر نہیں آ رہی. جسم کے کام کو ظاہر یہ ہے کام جن سے یعنی حرام کھانی, ناپاکی. اپنے اپنے جسموں پر ان باتوں کو لے کے ذرا غور کرو کہ ایسی کون سی باتیں زندگی میں رہ گئی ہیں کہ میری زندگی پوری طرح سے بحال نہیں ہو رہی, اس میں خدا کی حضوری آ نہیں رہی ہے.
यानी हरामकारी, हरामकारी, नापाकी, नापाकी, शहवत परस्ती, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, जादूगरी, अदावतें, अदावतें, झगड़ा, झगड़ा, हसद, हसद, गुस्सा, गुस्सा, तफरीके, तकलीफें, तफरीके, तफरके तफरके, जुदाइयाँ, जुदाइयाँ, बिद्दतें, बिद्दतें, बुगस, बुग़्ज़, नशाबाजी, नशाबाजी, नाच रंग, और नाचना तो कितने चलता है नहीं जो दौड़ में नचा से ये देखें ये निकालना है जिंदगी उसकी और इनकी मानी, और भी इनकी मान बहुत सारी चीजें हैं जो जिंदगी के साथ ही आगे बढ़ रही हैं तो इनको निकालना है। अगर कोई भी चीज रह गई तो आंखों में कांटे की तरह और पहलू में कांटों की तरह वो चुभती रहेगी। जब चुभती रहेगी तो फिर आहो आहा जिंदगी में रहेगा, आंसू रहेंगे। अब हम आते हैं सयून के नाम से दो और सयून से जाना है कि कहाँ से इस पर बात रख रहे हो। मैं तुम्हें अपनी शादमानी देता हूँ, अपनी शादमानी आएगी जब ये चीजें कामे तौर पर जिंदगी से निकलेगी। ऐसे उनके काम से दो, निकालो इनको बाहर, निकालो इनको जिंदगियों से दूर। और तुम सयून में जाने वाले हो। सयून शहर है जहाँ पर कोई काम, कोई अहोनाला, कोई आंसू, कोई बर्बादी नहीं। तो सयून के वासियों के लिए है कि तुम लोग जो आज भी रो रहे हो, आज भी आजमाइशों में फंसे हुए हो, आज भी गमों के अंदर हो, मुसीबतों के अंदर हो, रिश्तेदारियों के अंदर बहुत सारे लड़ाइयां और झगड़ों में फंसे हुए हो, तो ऐ सयून के गम ज़िदो, ऐ सयून के गम खारो, मैं तुम्हें अबदी शादमानी में लेके जाना चाहता हूं। उस सयून में जहां पर कोई गम नहीं, लेकिन तुम इन गमों से निकलोगे तो उस अबदी शादमानी को समझ पाओगे, उसको सीख पाओगे। तो समझना होगा कि मेरी जिंदगी कामिल तौर पर उस शादमानी में क्यों नहीं गुजर रही है, जबकि मैं वहां पर जाने का दावेदार हूं। मुझे बुलाया गया है सयून के लिए, मुझे बुलाया गया है उन अबदी मकानों में रिहाइश के लिए जिसकी तामीर खुदा के बेटे यीशु ने खुद की हुई है। तो फिर गमों में, फिर जिंदगियों में ये गम क्यों चल रहे हैं, ये आजमाइशें क्यों बढ़ती चली जा रही हैं, ये आहोनाला क्यों जा नहीं रहा, ये दर्दें जा क्यों नहीं रही, ये मुसीबतें जा क्यों नहीं रही, ये बीमारियां जा क्यों नहीं रही। ऐसे यून के गमज़दो, मैं अबदी बहाली की तरफ लेके जाना चाहता हूँ और कुछ चीजें चल रही हैं जिंदगी में साथ साथ, उनको निकालना बड़ा जरूरी है। वो निकली नहीं है, इसलिए मुसीबतें बार बार अटैक करती हैं, बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं। यही वजह है कि कुछ चीजें जिंदगी में चल रही हैं। खानदानों में बार बार रंजिशें बढ़ जाती हैं तो कुछ जिंदगी में चल रहा है, कुछ को साथ साथ ही हम पालते चले जा रहे हैं। अपनी जिंदगियों पर बड़ा खास ध्यान करने की जरूरत है, उस मकदस को बहाल करना है। एक बड़ा काम है, छोटा नहीं है। बहुत कुछ सहना पड़ेगा, सख्त मुखालफत सहनी पड़ेगी। हाथ में तलवार के बगैर एक कदम नहीं बढ़ पाओगे आप। लोग दबाएंगे, मुकाबले के लिए खड़े होंगे, ना चाहते हुए भी आपको किसी ऐसी आजमाइश में ले जाएंगे किसी के। तलवार हाथ में होगी तो करीब नहीं आएंगे। ऐसे यून के गम दो, ऐसे यून के गम खारो, अबदी शादमानी की तरफ ध्यान लगाओ और निकलो इन रंजिशों से बाहर। अपने मुंह से छिड़को इन बीमारियों को, कह दो कि मैं यीशु की प्रोटेक्शन में हूं, तुम्हारा मेरी जिंदगी में अब क्या काम। खुदा के बेटे यीशु की तरह डांटो, ऐसे शैतान दूर हो। जब तक आप खुद नहीं
डांटो गए, शैतान तो मौके की तलाश में है, उसकी बड़ी कड़ी नजर है हम सबों पर, वो छोटी छोटी कमजोरियों पर बड़ी कड़ी निगाह रखे हुए है कि किसको मैंने लेना है और इसकी जिंदगी को फिर से उन खंडरात में बदल देना है, फिर से उन मलबे के ढेरों में बदल देना है। जो सख्त मेहनत की है इन्होंने उसकी बहाली के लिए, मैं ऐसी चालाकी करूंगा, अब मैं किसी गली या मोहल्ले में नहीं बल्कि मुकद्दस के अंदर ही घुस जाऊंगा और वहां पे जाके बैठ जाऊंगा। तोबिया अंदर ही घुस गया, सख्त मुखालिफ था, अंदर चला गया, तो वो भी अंदर घुसा हुआ है। हमारी नजरें कमजोर हैं, हम देख नहीं पा रहे, दिक हो रहे हैं क्योंकि वो कांटे अंदर लिए हुए हैं। उन कांटों को निकालना है, आंखों में भी चुभ रहा है तभी देख नहीं पा रहे हैं, और दिल में भी चुभ रहा है इसलिए दिलों के अंदर से वो मैल, वो गंद निकल नहीं रहा क्योंकि वो अंदर बैठा है। जरूरी नहीं कि नहमिया आके देखे और वो निकाले। हम सब आज खुदा के बेटे यीशु के पैरोकार हैं, वो सारा इख्तियार हम सबों के पास है। हम भी आज उसको डांट सकते हैं, ऐ शैतान दूर हो। हमारे लिए भी आसमान से आवाज आए कि यह मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अगर खुदा ने यीशु मसीह कलाम जिस्म होकर आया है तो हमने भी उसी कलाम को अपनी जिंदगियों में लिया है। तो अगर उस कलाम ने यीशु का वजूद दिया है तो इस कलाम ने किसी दूसरे का वजूद नहीं देना, यीशु का ही वजूद बनेगा। एक ही यीशु है, एक ही जिस्म है, एक ही मुजस्सम हुआ है, तो उसी की सूरत पर हम सब बन रहे हैं, उसी की सूरत को हम अपने अंदर बढ़ा रहे हैं। तो इन गमों से खुदा कहता है सिय्योन के गम जिलो, ऐसे ही उनके गम खारो और निकलो इनसे बाहर, अपनी शादमानी की तरफ ध्यान लगाओ। ठीक, तो हम आज के काम को हमसे